ونصلي على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہر سال کئی سال سے یہاں پہ حاضری ہوتی ہے اور آپ حضرات سے بیٹھ کر کچھ باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، یہ ہمارا ایمان، یہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہے. اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ کی جاتی ہے. جیسے ایک آدمی کے پاس چلانے کے لیے کار ہوتی ہے، لباس ہوتا ہے، کوئی اچھی گھڑی ہوتی ہے، اچھا قلم ہوتا ہے، اچھا موبائل فون ہوتا ہے، تو انسان اس کی حفاظت کرتا ہے. تو جیسے دنیا کی ظاہری چیزیں جو ہمیں قیمتی نظر آتی ہیں، اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی نظر آتی ہے اس کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں. تو یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر رکھنی چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر جو قیمتی چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے. تو جیسے ہم دنیا کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، ساز و سامان کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. جیسے ہم لباس پہنتے ہیں تو لباس میں کوشش ہوتی ہے کہ لباس میلا نہ ہو، بدن میلا نہ ہو، ہاتھ میلے نہ ہو. اسی طریقے سے ایمان، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان میلا نہ ہو، ہمارا ایمان کمزور نہ ہو، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے. اب یہ ایمان میلا کس طرح سے ہوتا ہے، ایمان کمزور کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو ایمان جو میلا ہوتا ہے وہ گناہ سے ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے. ایمان جو کمزور ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے ہوتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچا جائے. اور ایمان کو طاقت اور تقویت کس چیز سے ملتی ہے؟ نیکی سے ملتی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گناہ سے بچ کر نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. اور یہ دونوں کاموں کا کرنا، خاص کر عمر کے اس حصے میں، جس حصے میں آپ نوجوان ہیں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. عمر کے اس حصے میں جو عادت آپ ڈال لیں گے وہ عادت ڈل جائے گی، وہ عادت پختہ ہو جائے گی. اچھائی کی عادت بھی پختہ ہو سکتی ہے اور برائی کی عادت بھی پختہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اچھائی سے انسان اچھا انسان بنتا ہے اور برائی سے انسان برا انسان بنتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی یوں کہے کہ یہ تو بڑا برا انسان ہے. کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا. تو جب ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ برا انسان ہے، کوئی ہمارے بارے میں یہ تاثر قائم کرے، تو ہمیں اس کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی برا کام نہ کرے. اب اس برے کام سے بچنا، کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اختیار میں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بچ سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے. اس برے کام سے بچنے کے لیے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ چلو ابھی تو کر لو، کون دیکھ رہا ہے، کسی نے دیکھا تو ہے نہیں، تو کر لیا تو کیا ہوا. تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ سوچنا چاہیے اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہم انسانوں کی نظر سے تو پوشیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہو سکتے. اور زندگی کا جو حساب دینا ہے وہ کس کو دینا ہے؟ کسی انسان کو نہیں دینا. زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے. تو یہ ڈر ہونا چاہیے، یہ سوچ ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا. چاہے کتنا ہی بند کمروں کے اندر چلا جائے، کہیں غاروں میں چلا جائے، جنگل کی تنہائیوں میں چلا جائے،
کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ تو وہاں موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس استحضار کو قائم کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ میری خلوت اور جلوت ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر قول اور فعل سے واقف ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان سے چھپ کر تو خطا کر لیتا ہے، اور اس لیے انسان سے چھپ کے خطا کرتا ہے کہ اگر کسی کے سامنے غلطی کی، کوئی برائی کی، کوئی گناہ کیا، تو انسان کی نظر میں گر جاتا ہے کہ ارے فلاں آدمی تو یہ کام کرتا ہے، فلاں بچہ تو یہ کام کرتا ہے، تو انسان کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اس لیے انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ چھپ کر کوئی کام کیا جائے کہ جو کہ کوئی دیکھے نہ، تاکہ لوگوں کی نظر میں ہمارا جو عزت اور احترام ہے وہ قائم رہے۔ یاد رکھو کہ ایک عزت اور احترام لوگوں کی نظر میں ہے، ایک عزت اور احترام اللہ کی نظر میں ہے۔ اگر چھپ کر کوئی برائی کر بھی لی، کوئی خطا کر بھی لی، لیکن اللہ کی نظر میں تو پوشیدہ نہ ہوئے، اس کی نظر سے تو نہ چھپ سکے، اب کیا ہوگا کہ اللہ کی نظر میں گر جائیں گے، اور جو اللہ کی نظر میں گر جائے پھر لوگوں کی نظر میں بھی اسے عزت اور احترام نہیں ملتا۔ تو زندگی میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معیار جو ہے، اسٹینڈرڈ، معیار یہ بناؤ کہ اللہ کی نظر میں ہم معزز اور مکرم بن جائیں، احترام والے بن جائیں۔ جب اللہ کی نظر میں معزز اور مکرم بنیں گے، احترام والے بنیں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود عزت اور احترام ڈال دے گا۔ لوگوں کو، مخلوق کو معیار نہ بناؤ کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں عزت مل جائے، احترام مل جائے، یہ نہ سوچو، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ کی نظر میں ہمیں احترام مل جائے، اللہ کی نظر میں معزز ہو جائیں۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم کون ہے؟ جو صاحب تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی پہچان یہ ہے کہ جب نیکی کا وقت آتا ہے تو نیکی کر لیتا ہے، جب گناہ کا وقت آتا ہے تو گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کی پہچان ہے۔ اور جس کے اندر یہ پہچان آ گئی، یہ ڈر آ گیا، نیکی کے وقت نیکی کرنے لگا، گناہ کے وقت گناہ سے اپنے آپ کو بچانے لگا، اپنی زبان کو روکنے لگا، اپنی آنکھ کو روکنے لگا، اپنے کانوں کو روکنے لگا، اپنے خیالات کو روکنے لگا، اپنے خیالات کو ناپاک نہیں کیا، یہ ڈر اور خوف آ گیا، تو پھر وہی تو اللہ کی نظروں میں معزز اور مکرم ہے۔ تو معیار یہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ مخلوق کی نظر میں ہم عزت والے بن جائیں، نہیں، یہ نہیں، بلکہ معیار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں معزز بن جائیں، احترام والے بن جائیں۔ اور جب اللہ کے لیے اللہ کی نظر میں احترام والے بنیں گے، معزز اور مکرم بنیں گے، اللہ لوگوں کے اندر خود بخود عزت پیدا کر دے گا۔ وہ عزت اللہ کی طرف سے ملے گی، اور جو چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ تو بات یہاں سے چلی، وقت اذان کا ہو گیا، بات یہاں سے چلی تھی کہ ہمارے پاس دنیا کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہے، اس سب میں سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے۔ تو جیسے دنیا کی قیمتی چیزوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور ایمان کی حفاظت کس چیز سے ہوگی؟ گناہ سے بچ کر ہوگی۔ ایمان کو تقویت کس چیز سے ملے گی؟ نیکی سے ملے گی۔ تو دونوں کام کرنے چاہیے، اور یہی عمر ہے، عمر کا حصہ ہے، اس میں اس کی کام کی اگر عادت ڈال لی تو ساری زندگی کرنا آسان ہو جائے گا، اور زندگی بڑے مزے کی گزرے گی، کیونکہ اللہ کی رضا کے ساتھ گزرے گی، اللہ کو راضی کر کے گزرے گی۔ وہ زندگی بڑی پر لطف ہوگی، بڑی مزے والی ہوگی، اور اللہ کو ناراض کر کے کبھی زندگی کا لطف انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو پر لطف بنا دے، اور اپنی نیکی کے ساتھ، اپنی یاد کے ساتھ اللہ ہماری زندگیوں کو آباد کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔